بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، معاشرے کے اندر مالی معاملات کا ایک انتہائی گھناؤنا اور انتہائی برا عمل جو مدت دراز سے ہر معاشرے کے اندر، خصوصاً غیر اسلامی معاشرے کے اندر صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اس پر اسلام نے نکیر کی، اسلام نے اس پر روک لگائی۔ مہاجن لوگوں کو قرضہ دے کر کے وصول کرتے وقت زائد رقم کے ساتھ وصول کرتے تھے۔ قرآن نے اور شریعت اسلامیہ نے اس کو سود قرار دیا۔ کاروباری لوگ کاروبار کے اندر قرضہ پر جو مال اٹھاتے ہیں اور اس مال پر جو زائد رقم مزید قرض لینے کی وجہ سے ادا کرنی پڑتی ہے، اس کو بھی سود کہا گیا۔ سونے اور سونے کی تجارت سونے سے ہو رہی ہے، سونے کی تجارت چاندی سے ہو رہی ہے، اور بعض غلوں کی تجارت اسی غلے سے ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جنس کی تبدیلی پر کمی بیشی کی اجازت دی گئی۔ اگر جنس مختلف نہیں ہوئی، سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے بیچا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ جو ہے جنس ایک ہونے کی صورت میں معاملہ نقدی ہونا چاہیے، ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ مجلس میں ادائیگی ہونی چاہیے، بعد میں ادائیگی نہیں ہونی چاہیے، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، برابر سرابر جو ہے تول کر دینا چاہیے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کو ربا اور سود سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام نے سود پر بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے سودی کاروبار یہودیوں کی عام رواج تھا اس کا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات کریمہ نازل ہوئی اور اس کی شناعت اور اس کی برائی کو بیان کیا گیا، اور اس کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے، اس پر وعید سناتے ہوئے اس سے رک جانے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وذروا ما بقی من الربا، ربا کا جو بھی معاملہ رہ گیا ہے تمہارے اندر اسے چھوڑ دو، سود کے جتنے بھی معاملات ہیں اسے ترک کرو۔ اور آگے قرآن پاک کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اللہ کے اس حکم کو بجا نہیں لاؤ گے، اللہ نے جس طرح سے تمہیں کہا ہے سودی لین دین سے بچنے کا جو حکم دیا ہے، تم اگر اس سے نہیں بچے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ۔ سود لینے والے، سود دینے والے، سودی کاروبار کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ نے اعلان کیا ہے، جنگ کا اعلان کیا۔ کون تیار ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کی تیار ہو، جو اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کی تیار ہو؟ کتنی سخت ترین وعید بیان کی گئی اور کتنی سختی سے اس کام سے روکا گیا۔ حل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن نے صاف اعلان کیا کہ اللہ نے کاروبار کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے، لیکن سود اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث کے اندر سودی معاملات سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، کن کن پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، گناہوں میں شریک ہیں وہ لوگ۔ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود دینے والا، سود لینے والا، دونوں۔ اتنا ہی نہیں، وہ شاہدی، سودی معاملات پر گواہ بننے والے۔ دو آدمی آپس میں سودی معاملہ کر رہے ہیں،
اس پر کوئی گواہ بنتا ہے، گواہ بننے والا بھی اسی طرح سے گناہ میں شریک ہے، وَكَاتِبَهُ، اور جو سودی معاملات کو لکھتا ہے۔ چنانچہ سودی کاروبار کے جتنے ادارے ہیں ان اداروں کے اندر کام کرنا یہ بھی حرام ہے، صراحتاً حرام ہے، وہاں کی کمائی مطلقاً حرام ہے، وہاں کی ہر چیز حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اللہ نے اس کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کی طرح سے قرار دیا۔ اور سود کا گناہ اس قدر عظیم ترین گناہ ہے کہ وعیدیں جب سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ فرمایا ایک ربا کا، سود کا 1 درہم جو انسان کھاتا ہے وہ کئی دفعہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بدتر ہے، ایک نہیں، بعض روایتوں میں 30 سے زائد دفعہ، بعض روایتوں میں اپنی والدہ کے ساتھ۔ فرمایا کہ ایک جو ہے آدمی ربا کا معاملہ کرتا ہے اس کے 72 درجات ہیں، سب سے آخری درجہ جو ہو سکتا ہے اس کا وہ یہ کہ کوئی آدمی اپنی والدہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے، برائی کر لے، اس قدر جو ہے سخت ترین گناہ ہے، اور اس پر اتنی سخت ترین وعید سنائی گئی ہے۔ اسلام نے کاروبار کو اسی لیے حلال قرار دیا کہ کاروباری معاملات ہوں، تجارت کے معاملات ہوں، سودی لین دین نہ ہو، سود کا لینا، سود کا دینا اور سود کا کھلانا، یہ سب جو ہے حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، معراج میں آسمانوں کے آپ نے سیر فرمائی، 7واں آسمان تک آپ چلے گئے، حضرت جبریل براق لیے تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار فرمایا۔ پہلی منزل آپ کی مسجد اقصی تھی، وہاں پر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، اللہ نے اس وقت تمام انبیاء کو جمع فرمایا جو اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سید الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی، اور یوں اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو ان پر واضح اور ظاہر کیا گیا، ان کی سرداری کو ان پر ظاہر کیا گیا۔ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7واں آسمان کی سیر پر چلے گئے۔ لمبا قصہ ہے، معراج کے تعلق سے واقعات کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ معراج میں گئے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، اس طرح سے 7واں آسمان تک چلے گئے۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل کا ساتھ چھوڑ کر پھر آگے چلے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کو دیکھا تھا۔ جبریل امین ساتھ میں تھے، پوچھتے تھے اللہ کے نبی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں سے ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، اندر سے ان کے جیب سانپ بھرے ہوئے ہیں، باہر سے سانپ نظر آ رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہوئے ہیں کہ گھروں کی طرح سے لگ رہے ہیں اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ بھرے ہوئے ہیں؟ جبریل نے مجھے بتایا یہ سود خور ہے جو لوگوں کو سود دیتے تھے اور سود لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا عذاب دے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک خون کی نہر ہے، ایک نہر ہے، خون کی نہر ہے، اس نہر کے اندر ایک آدمی ڈوبتا ہے، اوپر آتا ہے، اور کنارے، نہر کے کنارے ایک آدمی کھڑا ہے جس کے پاس کچھ پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ آدمی جب جو ہے نہر سے باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے کھڑا ہوا آدمی پتھر سے اس پر جو ہے اس کے سر پر مار دیتا ہے، وہ پھر جو ہے نہر میں ڈوب جاتا ہے۔ جب بھی وہ باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، نہر کے کنارے کھڑا آدمی پتھر لے کر اس کے سر پر پیٹ دیتا ہے، اس کے سر کو جو ہے کچل دیتا ہے، مار دیتا ہے، پھر وہ واپس نہر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسا ہی کیا جاتا رہا اس سے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ سود خور ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی، سود لینے والے اور سود دینے والے۔ معاشرے کے اندر
اس کو گھناؤنا عمل اسلامی معاشرے کے اندر سمجھا جاتا ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ جنگ کرنے کی سوچ سکتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی سوچ سکتا ہے۔ اللہ نے سود خوروں کے متعلق بتلایا کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ان کی جنگ ہے، اللہ ان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی یہ برباد ہیں، آخرت کے اعتبار سے تو ہونے والے گناہ اور ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی کمائی کے اندر کوئی برکت نہیں دیتے، ان کو سکون نہیں دیتے، ان کو راحت و چین نصیب نہیں ہوتا، اور آخرت میں ہونے والے گناہ اور ہیں۔ اس لیے کہ سود خوری کی وجہ سے اور سود کی وجہ سے آدمی کا جو ہے، آدمی کو اس کا سکون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض دینے پر لوگوں کو بشارتیں سنائی، اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا کہ ایک آدمی محتاج ہے، مسکین ہے، پریشان ہے، وہ آپ سے قرض مانگ رہا ہے، آپ اس سے کسی طرح کے نفع کی سوچے بغیر آپ اس کو قرض دیں، آپ اس پر نفع طلب کریں گے۔ جبکہ معاشرے کے اندر یہ بات بہت عام ہوتی جا رہی ہے، معاشرے کے بہت سے لوگ جو لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں اور پیسہ دے کر اس پر جو ہے نفع طلب کرتے ہیں، واپسی پر متعین نفع جو ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ کاروبار جب کیا جاتا ہے، دو شریک، دو پارٹنر جب کاروبار کریں گے، دونوں کاروبار کے نفع میں بھی شریک رہیں گے، نقصان میں بھی شریک رہیں گے۔ کوئی ایک شریک یہ کہتا ہے کہ میں نقصان میں شریک نہیں ہوں، مجھے تو صرف فائدہ ملنا، اور اتنے لاکھ پر مجھے اتنا فائدہ ملنا ضروری ہے، اگر تم دو گے تو میں تمہیں جو ہے پیسہ دیتا ہوں، ورنہ میں آپ کو پیسہ نہیں دیتا۔ یہ عین ربا ہے، یہ عین سود ہے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے۔ اگر کوئی لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، انہیں اولین فرصت میں توبہ کرنی چاہیے، اپنے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے، اور اللہ سے اپنے اس گناہ پر گڑ گڑا کر معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اتنی سخت وعیدیں جب مسلمان سنتا ہے، پھر اس کی کہاں یہ ہمت ہو سکتی ہے کہ وہ ان وعیدوں کو سننے کے بعد پھر اس طرح کا معاملہ کرے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، ایک طویل موضوع ہے، کون سا کام کرنے پر سود ہوتا ہے، کس طرح کا معاملہ کرنے پر سود ہو جاتا ہے، اس کے سلسلے میں اپنے علماء کرام سے مسائل معلوم کریں، کاروباری مسائل علماء سے معلوم کریں، کس طرح سے کاروبار کرنے پر جو ہے ہمیں گنجائش ہے اور کہاں تک ہمارے لیے گنجائش ہے، ان کو جو ہے علماء سے پوچھ کر کے معلوم کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہمارے بس کے اندر ہو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سود اور اس طرح کے تمام حرام اور اس سے بھی آگے بڑھ کر تمام مشتبہ امور سے بچ کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے وقت پر ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔